السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کل ایک خبر کافی گردش میں ہے، اس پر بہت ٹویٹ بھی چل رہے ہیں کہ گوگل نے اپنے میپ سے فلسطین کے نقشے کو ہٹا دیا ہے، یا فلسطین کو اس کی سرزمین کے اندر سے جو نقشے پر ظاہر ہوتی ہے اس کے نام کو مٹا دیا ہے اور اس کی جگہ اسرائیل دکھتا ہے۔ لیکن خبر اس طرح نہیں ہے، واقعہ یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ اس وضاحت کو سمجھیے کہ گوگل نے کبھی بھی اپنے میپ کے اندر فلسطین کو رکھا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے 2016 میں بھی جب یہ ایشو اٹھا تھا تو اس کے اسپوک پرسن نے اپنے ٹویٹ میں یہ بات کہی تھی کہ فلسطین کبھی گوگل میپ کے اندر رہا ہی نہیں، اس کا وہ نقشے کے اندر وہ نام رہا ہی نہیں ہے، بلکہ شروع سے ہی ہمارا اسرائیل کا نام ہی برقرار رہا ہے۔ اس لیے اس کو ایک جدید مسئلہ سمجھ کر اس کو کوئی نیا ایشو سمجھنا صحیح نہیں ہے، بلکہ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس سے پیچھے جو خفیہات ہیں، اس کے پیچھے جو لمبی کہانی اور داستان ہے، وہ اس سے بھی زیادہ دل خراش اور دلدوز اور بہت تکلیف دہ اور خطرناک ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جو زمین ہے، فلسطین کی زمین، اس کی اہمیت مسلمانوں کے نزدیک کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاں اس کو قبل اولا اور مقدس زمین اور ثالث الحرمین کی اہمیت ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی کے اندر اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت عظمت اور برکتوں کے حوالے سے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انبیاء اکرام علیہم السلام کی یہ جائے وقوع اور ان کا مرکز، ان کا سینٹر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم اور حسین تاریخ جس طرح مکہ مکرمہ سے جڑی ہوئی ہے، اسی طرح اس سرزمین سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں آنے والے بے شمار انبیاء کا تعلق اسی سرزمین سے رہا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی اس کی بہت عظمت اور اہمیت ہے، یہودیوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک بھی اس کو بہت زیادہ تقدس حاصل ہے۔ لیکن یہ زمین اللہ کی توحید کا مرکز ہے، یہ زمین انبیاء کی میراث ہے، اس لیے اس انبیاء کی میراث کا حقدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں، اور ان کی امت اس کے بعد اس کی حقدار ہے۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے اس سرزمین کو حاصل کرنے کی فکر کی، اور عہد فاروقی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس سرزمین کو حاصل کیا گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئی۔ جب یرموک کا معرکہ ہوا، یرموک کی جنگ ہوئی اور شام کے علاقے کو فتح کیا گیا، تو فلسطین بھی اس کے ساتھ ساتھ آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صلح نامہ لکھ کر اس سرزمین کو مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا۔ اس کے بعد سے مسلسل مسلمانوں کے پاس رہی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا تاریخ کے اندر کہ ایک وقفے کے لیے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی، اور 90 سال تک، 90 ایئرز تک مسلمانوں کے پاس نہیں رہی۔ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، پھر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں دوبارہ سے اس کی بازیابی ہوئی، اس کو فتح کیا گیا اور اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا، اور برابر پچھلی صدی تک، پچھلی صدی کے درمیان تک یہ زمین مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہی، یہاں تک کہ آج اس پر تسلط اور قبضہ یہودی طاقتوں کا ہو گیا۔ اور یہودی طاقتوں کا قبضہ کوئی ایک دو جنگ سے نہیں ہوا ہے، اس کے پیچھے بہت لمبی تاریخ ہے، گہری سازشیں ہیں، گھنونے ہاتھ ہیں، خطرناک کوششیں ہیں، جن کو آج مسلمانوں کی بڑی تعداد جانتی نہیں ہے، اور اس مسئلے کو، فلسطینی قضیے کو، فلسطینی کاز کو اپنا مسئلہ ہی نہیں سمجھتی۔ یاد رکھیے، فلسطین کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ فلسطین کا مسئلہ، میں پوری وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، مسلمانوں کے عروج و زوال کی حقیقت اور حقانیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر مسلمان کو دیکھنا ہے کہ وہ عروج پر ہیں تو فلسطین کو دیکھنا ہوگا، اور اگر دیکھنا ہے کہ مسلمان زوال پذیر ہیں تو فلسطین کو دیکھنا ہوگا کہ کتنا قبضہ اور کتنا اثر مسلمانوں کا اس سرزمین پر ہے۔ کیونکہ آپ اس بات کو سمجھیے کہ دنیا کی جو بڑی طاقتیں، بڑی قومیں ہیں،
عیسائی قوم اور یہودی قوم دونوں کی نگاہیں زمین پر ہیں، اس لیے وہ تاریخ میں کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھی ہیں اس زمین کو حاصل کرنے کی کوشش کے بغیر۔ تو جب بھی آپ دیکھیں کہ اس زمین پر یہودی اور عیسائی قبضہ حاصل کر رہے ہیں، آگے بڑھیں، تو سمجھ جائیے دنیا کے اندر مسلمان کمزور ہو چکا ہے۔ اور جب آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کا قبضہ بھی یہاں پر مضبوط ہے تو سمجھ جائیے کہ مسلمان دنیا میں عروج پر ہیں۔ یہ تاریخ جو سازشوں کی، گھنونی سازشوں کی تاریخ ہے، وہ 1897 سے شروع ہوتی ہے، 1897، جب ایک بڑا سخت گیر یہودی زائنسٹ ہرزل نے ایک نئی موومنٹ شروع کی تھی جس کو زائنسٹ موومنٹ کہا جاتا ہے، صہیونی تحریک۔ اور اس تحریک کے بڑے خفیہ مقاصد تھے اور بڑے خفیہ طریقے پر یہ کام کرتی رہی، اپنا اثر و نفوذ بڑھاتی رہی، دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں اپنی طاقت کو اس نے بڑھایا اور کرسیوں تک پہنچنے کی کوشش کی اور کرسی والوں پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اس نے پورے برطانیہ کو، برٹش کو اپنے قبضے میں لے لیا اور ان پر تسلط جما لیا، ان پر اثر قائم کر دیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ 1917 میں 1917 کے اندر برٹش جو وزیر خارجہ تھا، وزیر فورن منسٹر تھا برٹش کا، اس نے ایک پیکٹ کیا، ایک معاہدہ کیا ان زائنسٹ کے ساتھ، ان صہیونی لوگوں کے ساتھ، کہ وہ فلسطین کی زمین پر اسرائیلی ریاست قائم کر کے ان کو دیں گے، جس کو بلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، 1917، جس کی بنیاد پر کوششیں شروع ہوئیں۔ برطانیہ کا فلسطین پر قبضہ ہو گیا تھا، جیسا کہ برٹش کا مڈل ایسٹ کے بہت سارے ملکوں پر قبضہ تھا، استعمار تھا، اسی طرح ان کا فلسطین پر بھی تھا۔ اب جب فلسطین سے ان کے قبضے کو ختم کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے وہاں پر اسرائیلی یہودیوں کو آباد کر دیا۔ 1948 کے اندر یہودیوں کو 1947 سے ہی آباد کرنے کی مہم شروع ہو گئی تھی، اس کا اعلان ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 1948 میں عرب سے ایک جنگ ہوئی تھی اس اعلان کے نتیجے میں، جس میں عربوں کو کامیابی نہیں ملی تھی کیونکہ عرب طاقت کمزور ہو چکی تھی۔ وہ پہلے ہی برٹش استعمار اور فرینچ استعمار اور پرتگیز استعمار سے نبرد آزما تھی اور اس سے لڑتے لڑتے اس کے مقابلے میں اپنی ہمتیں کھو بیٹھی تھی۔ آج وہ اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ اس سرزمین کو حاصل کر پاتی۔ اور دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ عرب کی زمین ٹوٹ چکی تھی، بکھر چکی تھی، عرب کی طاقت مر چکی تھی، مٹ چکی تھی، اور عثمانی خلافت اور عرب کے ملکوں کے درمیان داخلی انتشار اتنا بڑھ چکا تھا کہ خلافت ایک طرف ختم ہو چکی تھی اور پورا مڈل ایسٹ مختلف ملکوں میں چھوٹے چھوٹے ٹوٹ چکا تھا۔ عرب طاقت ایک متحدہ محاذ کا روپ نہیں اختیار کر سکی تھی۔ اس کی ایک طویل تاریخ ہے، اس کی باریکیاں ہیں جن کو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ یہودیوں کا اثر و رسوخ اس زمین پر قائم ہو گیا، ان کی آبادی شروع ہو گئی اور پوری دنیا سے ہجرت کر کر کے یہودی اس زمین پر آنے لگے۔ پھر اس کے بعد دوسری ایک جنگ عربوں کے ساتھ ہوئی، اسرائیل کی، جو 1968 میں ہوئی، 1968 کے اندر۔ اس میں پھر مسلمانوں کو بہت بڑی شکست ہوئی اور یہودیوں کا قبضہ اس زمین کے اکثر حصے پر ہو گیا، اور پھر یہ حصہ بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ اقوام متحدہ کے اندر جو میپ پاس کیا گیا، جو یہودیوں کو جگہ بغیر ان کے حق کے ملکیت کے دی بھی گئی، ان کی تسلیم بھی کی گئی، آج اس سے وہ 10 گنا آگے بڑھ چکے ہیں اور ان کا بہت بڑا قبضہ اس زمین پر ہو چکا ہے۔ آپ یوں سمجھیے کہ 2/3 بلکہ اس سے بھی زیادہ علاقہ یہودی ملک کی حیثیت سے قائم ہو چکا ہے، اور تقریباً 85% فلسطینی، 85% آف فلسطینیز
وہاں سے نکل چکے ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیے گئے ہیں، ان کو وہاں سے گھسیٹ کے باہر کی طرف دھکیل دیا گیا ہے، اور یہودیوں کا تسلط اب اس وقت آج کی تاریخ میں آپ سمجھیے کہ پوری فلسطینی سرزمین پر قائم ہو چکا ہے۔ اور صرف اس سرزمین پر ہی ان کا تسلط قائم نہیں ہے، بلکہ مڈل ایسٹ پر ان کا پورا تسلط ہے۔ فلسطین سے جڑے ہوئے اس کے آس پاس جو ممالک ہیں ان پر ان کا اثر ہے اور پورا قبضہ ہے۔ وہ کسی قدر بھی کسی صالح اسلامی طاقت کو ابھرنے ہی نہیں دیتے اپنے آس پاس کے ملکوں میں۔ آپ دیکھیے مصر کے اندر جو ایک ربیع العربی آیا تھا، عرب بہاریہ آیا تھا، عرب اسپرنگ شروع ہوا تھا، جس کے نتیجے میں پھر محمد مرسی صاحب صدر بنے تھے اور مصر کو ایک نیا رخ ملا تھا۔ اس رخ کے اندر جو سب سے زیادہ خطرے میں تھا وہ اسرائیل تھا۔ اسرائیل کو بہت زیادہ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ اب ہمارے سامنے مصر جو ایک بڑی طاقت ہے، ایک بڑا عرب کا ملک ہے، وہ ہمارے مقابلے پہ آ جائے گا اور ہمیں پیچھے ہٹنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے بہت زبردست عالمی طاقتوں کے ذریعے سے کوشش کر کے اس کو ختم کر دیا گیا اور مصر کو دوبارہ سے اپنے پرانے عہد میں لوٹا دیا گیا۔ اسی طرح اردن ہے، لبنان ہے، شام ہے، ان پورے خطوں کو آپسی انتشار اور داخلی خلفشار میں الجھائے رکھا جاتا ہے تاکہ فلسطینی مسئلہ عرب کی زمین کے لیے، عرب قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑا ایشو نہ بن سکے جس پر توجہ دیتے ہوئے پوری قوم آگے آ جائے۔ بڑی گہری سازشوں کے ساتھ اور دنیا کی بڑی طاقتوں کو مٹھی میں لیتے ہوئے یہودیوں نے اپنا تسلط اور قبضہ اس زمین پر جما لیا ہے اور پورے فلسطین پر وہ قابض ہو گئے ہیں۔ آج فلسطین کے وہ علاقے جن پر یہودیوں کا تسلط اور یہودی آبادیاں قائم ہو چکی ہیں، جس کو انہوں نے ایک دیوار کے ذریعے سے بھی ملک کے بیشتر حصے کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور مغربی پٹی ضفہ غربیہ اور غزہ کی پٹی جو ہے اس کو الگ رکھا ہے، لیکن وہ جس حال میں ہے وہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ غربت و افلاس کی آخری حدیں ہیں، پسماردگی اور زبوحالی کی یعنی عجیب و غریب داستان ہے، عجیب و غریب صورتحال ہے، فقر و افلاس ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے جو اسرائیلی علاقہ ہے وہ دنیا کا حسین ترین اور ترقی یافتہ علاقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ یہ تھوڑے سے فرق کے اندر جس جگہ عرب آبادیاں ہیں، جس جگہ بچے کچے فلسطینی آباد ہیں، وہ فقر و افلاس، غربت، زبوحالی اور پریشان تنگ دستی کی آخری مثال ہے۔ اور اس میں بھی جو غزہ کی پٹی ہے، جو پوری دنیا سے کٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بستی ہے، تقریباً 360 کلومیٹر کا جو حصہ اور علاقہ ہے غزہ کی پٹی کا، وہ پورے فلسطین ہی نہیں، پوری دنیا کا سب سے پچھڑا ہوا علاقہ بنا دیا گیا ہے۔ وہاں پر کسی طرح کی کمک، مدد، تعاون پوری دنیا سے پہنچنا دشوار ہو چکا ہے۔ ان کا رشتہ پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے، اور باقی حصہ جو 550-600 کلومیٹر کا ہوگا، جو ضفہ غربیہ کا ہے، مغربی پٹی، مغربی کنارہ جو ہے، اس کے اندر جو فلسطینی آباد ہیں ان کی بھی حالت بہت تشویشناک ہے۔ باقی حصہ جو بڑا حصہ ہے، آپ یوں سمجھیے جو تقریباً 20-2100 کلومیٹر کا حصہ ہوگا، جو اسرائیل کے اثر و نفوذ میں ہے، ان کے ماتحت ہے، اس کے اندر بڑی ترقیاں ہیں، دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں وہاں پر موجود ہیں، وہاں کی عمارتیں، وہاں کے روڈ، وہاں کی صفائی، وہاں کا نقشہ، وہاں کا انداز پوری دنیا کو دعوت نظارہ دے رہا ہے۔ یہ ایک زبردست مہم کے تحت ایک قوم کو بالکل ڈھکیلتے غربت و افلاس کی آخری حد تک پہنچا دیا گیا، اور ایک قوم کو ثروت اور مال حاصل کرتے کرتے دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور سب سے زیادہ دنیا کی عروج پذیر قوم بنا دیا گیا۔ اس میں غم و افسوس اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ہمارے عرب ممالک کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ منافقانہ اور غلط ہے۔ بے شک
شروع میں عربوں کے اندر جو غیرت ایمانی تھی، حمیت عربی تھی، اس کے تحت انہوں نے کوشش کی، اور ایک قوم کے اندر جو جذبہ ایمانی تھا اس کی وجہ سے وہ آگے بڑھے، لیکن ان کے پاس ایمانی جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے فلسطین کی سرزمین کی بازیابی کی وہ مہم زندہ نہ رہی، جس کے نتیجے میں کوئی قوم آگے بڑھ کر بڑی مہم سر کرتی ہے۔ وہ داخلی مسائل میں پھنسا دیے گئے، اور ان کے درمیان ایسے منافق پٹھو بٹھا دیے گئے جو اس مسئلے کو ہمیشہ ڈائیورٹ کرتے رہیں، اور اس کو چند بحثوں اور چند مجلسوں اور میٹنگز میں الجھا کر رکھ دیں، اور عملی قدم کوئی نہ بڑھا سکیں۔ یہ ایک بڑی طویل اور بڑی دلخراش داستان ہے۔ آج وہ وقت آ گیا کہ جب ٹرمپ کے ذریعے سے ایک بہت بڑی ڈیل طے کی گئی، جس کو ڈیل آف دی سینچری کہا جاتا ہے، صفقۃ القرن، اس صدی کی سب سے بڑی ڈیل اور معاہدہ، جس کے تحت سعودی عرب اور خلیج اور امارات کے بیشتر ممالک شامل کیے گئے یہودیوں کے ساتھ اس معاہدے کو کرنے میں، ٹرمپ کی توسط سے اور ٹرمپ کی زیر نگرانی، کہ اب فلسطین کی زمین پر عرب اپنا حق نہیں جتائیں گے، اب وہاں پر اسرائیلی ریاست کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور نہ جانے کیا کیا اس معاہدے کے اندر موجود ہے، جو پوری امت اسلامیہ کو بہت زیادہ شرمساری کا شکار کرتا ہے۔ یہ وہ تصویر ہے، وہ حقیقت و صورتحال ہے جس کے نتیجے میں آج یہ صورتحال ہو گئی ہے۔ آج حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ فلسطین دنیا کے نقشے پر سے مٹا دیا گیا ہے، کیونکہ آئندہ آنے والا کل ان کی نگاہ کے اندر فلسطین پر مکمل یہودی تسلط کا ہے۔ اگر فلسطینی وہاں پر رہنا چاہیں، مسلمان عرب وہاں پر بسنا چاہیں، جو فلسطینی ہیں، جو اصل زمین کے مالک ہیں، تو وہ دوسرے نمبر کے شہری، اقلیت، غریب، پسماندہ قوم کے طور پر رہیں، جو صرف غلام ہوگی، جو صرف ان کی خادم ہوگی۔ اگر ہمارے اندر ایمان بچا ہے، اگر امت کے اندر کچھ بھی زندگی باقی ہے، تو اس سے اٹھ کر اس مسئلے کو بلندی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ رکھنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے۔ ورنہ یاد رکھیے، وہ زمین جس زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں نماز ادا کی تھی، تمام ائمہ کی امامت کی تھی، اور میں یہیں پر یہ بھی کہوں کہ یہ بھی ایک اشارہ تھا کہ تمام نبیوں کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امامت ظاہر کر رہے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی امامت اس زمین پر برقرار رہے گی۔ لیکن آج ہماری بدحالی کی وجہ سے یہ زمین ہمارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ ہم اس کے حق میں آواز اٹھائیں، فلسطینیوں کے حقوق کی آواز اٹھائیں، اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائیں، تاکہ ہم اللہ کے ہاں معاف شمار کیے جائیں، ورنہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔